فجر کی نماز کے بعد غیبی مدد کی تسبیح، جس نے بھی یہ تسبیح پڑھی غیب سے اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری اگر بڑی رقم چاہیے، مثال کے طور پر آپ کو 50 یا 50 لاکھ سے زیادہ کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا، اور ایسا وظیفہ ہے کہ صبح آپ پڑھ لو تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے، شام کو رات کو پڑھ لو تو صبح تک پیسوں کا بندوبست لازمی ہو جاتا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر سورت اپنے اندر فضیلت اور بلند درجہ رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سورت بہت ہی زیادہ بابرکت اور فضیلت والی ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہ مسائل رزق کے ہوں، قرض کے ہوں یا مرض کے ہوں، تنگ دستی کے ہوں، غربت کے ہوں، ہر چیز سے نجات کے لیے بہت مفید ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بہت زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے تو آپ کی زندگی پر بہت سے سکون اور مطمئن گزرگاہ ہوگی۔ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بخاری۔ چنانچہ تلاوت قرآن میں نہایت واردہ، اگر خالصتاً فہم قرآن اور طلب ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے تو پھر یہ عمل یقیناً بہت باعث اجر اور بہت باعث ثواب اور بہت باعث ضرورت ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کی وہ آخری اور مسترد ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ چنانچہ یہ بات تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تلاوت قرآن دین میں ایک نہایت ہی پسندیدہ اور مطلوب عمل ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گی۔ مسلم شریف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ مسلم۔ سرفراز اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی ہوگے جو قرآن کے احکامات کو بجا لائیں گے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں گے، اور اس کے برعکس کردار کے لوگوں کے لیے بالآخر ذلت و رسوائی ہی ہے۔ قرآن کو جو لوگ مطلوبہ یعنی کہ مضبطہ طور سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوگا۔ انشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور امت کی یاد دلانی کو دل سے اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے کہ زنگ آلودگی ہو اور اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ تو جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دانہ مانگ سکے تو خداوند تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ اتنا آزمودہ وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کی خود سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آ گئی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ لوگوں کے لیے آج جو آپ لوگوں سے میں نے کمنٹ میں آپ لوگوں کو پڑھا تو میرے بھائیوں، آپ کی پریشانی کے بہت سارے راز مجھ پر آشکار ہوئے، جس کے اندر ایک چیز بہت زیادہ کامن تھی، جو کامن بات تھی وہ یہی تھی، پیسوں کا مسئلہ، کاروبار نہ ہونا اور اولاد کا نافرمان ہونا۔ تو لہٰذا بہت سارے کمنٹ اس طرح کے بھی آئے ہوئے تھے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی،
یا پھر سسرال والے تنگ کر رہے ہیں یا پھر میرے رشتے اچھے نہیں لگ رہے، تو لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل رکھنا یہ ہر انسان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو لہٰذا جب آپ لوگ اللہ پاک سے مددگاہ ہوں گے، اللہ پاک کی مدد کو، اللہ پاک کی رحمتوں کو طلب کریں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پریشان رہیں؟ تو پیارے دوستوں، پیارے بہنوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ جب بھی پریشان ہو، جو بھی پریشانی ہو، خاص طور پر جن کو پیسوں کی پریشانی ہے، یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی کر لینا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے تو پوری زندگی وہ پھر اس وظیفے کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ یہ وظیفہ روزانہ پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اگر یہ وظیفہ پڑھنے والوں کو جتنا بھی آپ لوگ سوچیں اس سے کہیں زیادہ ہی عطا کرے گا، کیونکہ میرے بھائیوں آپ لوگوں کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی جہاں میرے رب کی رحمتیں ہیں۔ تو لہٰذا آج کا یہ وظیفہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اور جو دوست احباب بہنیں اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں وہ لازمی اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ گھر میں اگر موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ گھر میں آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ جائے نماز بچھا سکتے ہیں، اس لیے اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو میری بہنیں، میرے بھائی، تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر میرے بھائی جو ہیں ان کو گھر میں فرصت نہیں ملتی، وہ زیادہ تر کام پہ وقت گزارتے ہیں، ان کا زیادہ تر وقت کام کرنے میں گزرتا ہے میرے بھائی کا، اور جو بھی میرے بزرگ ہیں تو وہ لوگ اس وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، بشرط ہے کپڑوں کا صاف ہونا اور جگہ کا صاف ہونا۔ البتہ فجر کی نماز کے بعد یا کسی اور نماز کے بعد بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفے کو غور سے سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کر لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہوا۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سننے کا ثواب ملے گا اور مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کم از کم 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، نہایتی ادب کے ساتھ، نہایتی عاجزی کے ساتھ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جن حضرات کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ کوئی اور سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب آپ لوگ صرف 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ یہ بہت ہی آسان سی سورت ہے، ہر مسلمان مرد عورت کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے، تو لہٰذا ثواب کی نیت سے اس کو بھی ایک بار سن لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، 3 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ جب 3 مرتبہ آپ کو سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو یا مسبب الاسباب 7 مرتبہ ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ لوگ پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے فوراً بعد سورۃ الکوثر کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ توبہ سے استغفار کریں
कम अज कम 313 मरतबा इस्तगफार करें। जितना कसरत से इस्तगफार करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो लिहाजा जब आप लोग इस्तगफार कर लें फिर दोबारा आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो आपने अव्वल में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा, चाहे छोटा पढ़ा चाहे बड़ा पढ़ा, उसको आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद दुआ मांगे, अपनी हाजत मांगेंगे। अल्लाह पाक की हुजूर हर तरह का सवाल आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल अता करेगा। और जो भाई भी दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर रखे, अल्लाह पाक उन सबको रिज़्क़ हलाल के ज़राए अता फरमाए। जो मेरी माए बहनें जिस भी परेशानी में गिरफ्तार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।